وہ کہتے ہیں انہوں عادت ہے. کیڑی عادت ہے انہوں؟ آج حکومت پاکستانی نے کروڑ کروڑ روپیہ دے، پھر میں دیکھتا ہوں یہ مانگتی ہیں. جس ایک روٹی کے پیچھے آپ نے 3600 سے گالیاں دینی ہیں، اس نے کپڑے اتارنے اور کیا کرنا ہے؟ کپڑے اس کے اتریں گے، نام اعمال نیکیوں سے ہمارا خالی ہوگا. میرے محترم دوستو بزرگوں، ہم احساس والے نبی کے احساس والے امتی ہیں. ہمارا نبی لاپرواہ نہیں اور نہ امت کو لاپرواہ بنایا. اسی لیے میرے نبی نے فرمایا تھا، جب عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کی ملاقات ہوئی تھی، آپ نے فرمایا تھا پہلا بول جو انہوں نے سنا تھا اسلام کی تعلیمات میں، پہلا بول جو انہوں نے سنا تھا، سلام کو عام کر دو، بھوکے کو کھانا کھلانا. اللہ، یہ تعلیمات اسلام کی. لڑے ہوئے میں صلح کرا دینا. جب رات مخلوق سوئے تو مصلح پر بیٹھ کے اللہ سے اپنی دوستی پکی کر لینا، ہنستے ہوئے جنت میں جاؤ گے. یہ ضمانت کون دے رہا ہے؟ ساری کائنات کا اور سارے نبیوں کا سردار نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر کا دورانیہ 10 منٹ یا اوپر یا نیچے، ورنہ 2-4 منٹ کے اندر وہ بلاغت اور فصاحت ہوتی کہ جن سینوں کے اندر کفر و شرک کا گند بھرا ہوتا، اس کے اندر اسلام کا نور میرے پیاروں ظاہر ہو جاتا. میرے محترم دوستوں بزرگوں، پیری لگا لیتا میرے چاند، تو نے کہا نلے پہ ڈالا اور شروع کرنا ہے. یہ ہیں بہت اچھے، بڑا دین کا کام کرتے ہیں، لیکن مولوی مدنی صاحب اگر زبان سے سبقت لسانی سے کوئی بول نکلے نا، یہ ہمارا وہ تماشا لگاتے ہیں کہ ہمیں لوگوں کے آگے سر جھکانے گھٹنے ٹیکنے پڑتے ہیں. اسی لیے میں منع نہیں کرتا کسی کو. میرا اپنا چینل ہے، میرا چینل چلانے والا رات کو 12 بجے سے 4 بجے تک میری تقریر سنتا ہے، پھر اس میں کوئی سبقت لسانی، کوئی ایسا لفظ تقریر میں وہ اس کو حذف کرتا ہے کس کے خلاف ہو، پھر پیارا سا ایک کلپ بنا کے بھیجتا ہے. یا ایک دفعہ میرے سبقت لسانی سے لفظ نکل گیا، مولویوں نے مجھے وہ رگڑے دیے، کفر اسلام کے فتوے میرے پر، حیات ممات کے فتوے میرے پر، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا. جب تک میں نے بیٹھ کے پگڑی رکھ کے ہاتھ نہ جوڑے، میں کہ میں چھوٹا تسی بڑے معاف کر دو، پھر ساری فتوے ختم ہو گئے. بہت اچھا، یہ پوری دنیا کے اندر کام ہوتا ہے. لیکن میرے چاند، یہ اللہ کی دین کی خدمت بھی ہے، کمائی بھی ہے، اصلاح بھی ہے، لیکن دوسرے کی عزت نفس کے ساتھ کھیلنا یہ بھی تو گناہ ہے نا میرے پیارے. اللہ تمہاری زندگیوں کے اندر برکت دے، اللہ تمہارے چینلوں کو آباد کرے، اس چینل کے ذریعے دین کا پیغام پوری دنیا کے اندر تم پہنچاؤ. مولانا میں 15 دن ساؤتھ افریقہ رہ کے آیا، میں نے عوام الناس کے اندر پیار دیکھا، لیکن کہنا نہیں چاہیے، کہوں گا، جنہوں نے 15 سال چٹائیوں پر بیٹھ کر قرآن کی خدمت کی، قرآن پڑھا، ان کے اندر میں نے پیار کوئی نہیں. میں نے کہا یہ مرض تو پاکستان کے اندر چھوڑ کے آیا تھا، یہ مرض الحمدللہ ساؤتھ افریقہ کے اندر بھی، اللہ مبارک کرے. دیکھو بھائی، یہ صوفہ جو ہے آپ سے 3 فٹ اونچا ہے، آپ بہت معزز ہو، رقبے میں، مال میں، آموں کے باغ ہے، کھیت، لیکن آپ نے مجھے کچھ سمجھ کر، مولوی مدنی صاحب کو، عبداللہ صاحب کو سمجھ کے عزت دی ہے نا، تو مجھے بھی چاہیے کہ آپ کی عزت کا میں خیال کروں، اس تھوڑی دیر کے اندر وہ بات کر کے جاؤں جس بات کو آپ مدتوں تک یاد رکھو اور فقیر کو عمل کر کے دعائیں دو. میرا سیاست تو آپ پاکستان سری لنکا، پاکستان انڈیا تو آپ ٹی وی پہ دیکھ کے، سیاست تو آپ سن کے آئے، استقبال ہو رہا، کوئی کیسوں کو ختم کر کے استقبال ہو رہا، کس پہ کیس پڑھ کے جیلوں کے اندر جا رہا. یہ ہمارے ساتھ تماشے ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتا کون صحیح ہے کون غلط ہے، لیکن ہم غلط ہیں، سارے غلط ہیں. حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب نور اللہ مرقدہ کے پاس جب حکومت والے آتے، فرمایا کہ تم سارے بدتمیز ہو، اور آج جو اللہ کا دین، سننے کی بات، آج جو اللہ کا دین دنیا میں نہیں پھیل رہا، اس کے قصوروار تبلیغ والے ہیں. اللہ اکبر، 7 ماہ لگا رہے ہیں، ریڑیاں بیچ کے، رکشے بیچ کر، بکریاں بیچ کے جا رہے ہیں، تم قصوروار ہو. تبلیغ والوں کے سر نیچے ہو گئے میرے سمیت. حضرت جی کیوں؟ فرمایا
کہ جب تم مسجدوں میں کھڑے ہو کے کہتے ہو اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، بازاروں میں بھائی مسجد سے آئے ہیں، اس بات کا یقین دل کے اندر آ جائے، کامیابی اللہ کے حکم سے ملے گی، ساتھ میں ملکوں کے اندر جا رہے ہو، لیکن جب تم پر بھی مصیبت آ جاتی ہے تو پھر تم اللہ کو چھوڑ کے پیسے کی طرف متوجہ ہو جاتے ہو۔ تبلیغ کے لیے وقت لگانا ہے، یار پیسے نہیں، بیٹھ جاؤ مصلی کے اوپر۔ اللہ کے راستے میں وقت لگانے کے لیے پیسوں کا سہارا لینا پڑے گا۔ اہل اللہ کی ان جیسوں کی خدمت میں بیٹھنا چاہیے، اور 100 اخباری بات کریں گے، ایک تو اللہ سے تعلق کی بات کریں گے۔ میرے پیارے علماء کرام سے عرض کروں گا، دیکھو ہماری عمر بیت گئی، 50-55 سال کے ہو رہے، اب بونس پہ جی رہے ہیں۔ نوجوان امت کا طبقہ، نئے نئے مفتیان کرام علماء، ان کو چاہیے کسی اللہ والے کے دامن میں آ کر اپنی زندگی کی صلاحیتوں کو سمیٹیں۔ یہاں سے جو گلشن کھلے گا نا، خدا کی قسم اس کی مہک کریا کریا گاؤں گاؤں تک جائے گی۔ میرے یہ خانقاہی نظام بہت اونچا نظام ہے۔ مدارس کے اندر تعلیم ہے اور خانقاہوں کے اندر تعلیم کے استعمال کا طریقہ ہے۔ وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ۔ روٹی چنگیر میں، سالن دیگڑی میں، دودھ برتن رکھا ہوا ہے، لیکن بڑی سیانی جو عورتیں ہوتی تھیں، اب تو مہندی اترتی نا ہاتھوں پہ، بڑی سیانی عورتیں ہوتی تھی کہ جب بھی کوئی چیز ڈالتی پہلے برتن کو دھویا کرتی، حالانکہ اس میں کچھ تھا نہیں، کوئی چھپکلی، کوئی مینڈک، کوئی ناپاک چیز نہ پھر کے گئی ہو، اس کا زہر، اس کی نحوست اندر نہ آ جاوے۔ یعنی اللہ کا نور ہے، اللہ کا نور ہے دودھ، اس کو صاف برتن میں رکھتے ہو۔ جو علوم نبوت ہے، جو سینہ بسینہ ہمارے تک منتقل ہو کے آیا، اس کو جس سینے، جس صندوق کے اندر رکھنا ہے، میرے چاند، اس کی صفائی ضرورت ہے، ورنہ کسی اللہ والے کے ہاتھ میں نہ ہاتھ دیا تو جیسے دروازے کو، کپڑے کو دیمک لگتی ہے، ایسے لگتی جائے گی۔ کیا پتہ ناراض نہ ہونا کہ مرتے وقت کلمہ بھی نصیب نہ ہو۔ میں کل اللہ والے کی تقریر سن رہا تھا، فرما رہے تھے باپ عالم ہے، باپ مفتی ہے، اور بیٹا تنقید کے نشانوں پہ لگا ہوا، اور تو اور اپنے باپ کو بھی اہمیت نہیں دیتا۔ فرمایا اس کو کہہ دو، پھر آپ نتیجہ دیکھ لینا، آپ نتیجہ دیکھ لینا۔ نور نبوت ہے جو قرآن کا حدیث کا علم، یہ نور نبوت، تاج نبوت حضور کے سر پہ سجا، قیامت تک نہیں آئے گا کسی اور کے سر پہ، وعدہ ہے اللہ کا، خاتم النبیین نبی ہیں، رہیں گے قیامت کی صبح تک، یہ ہمارا وعدہ، اللہ کا وعدہ ہمارے ساتھ، اپنے نبی کے ساتھ۔ لیکن جو علوم نبوت ہے وہ ان اللہ والوں کے سینوں کے اندر محفوظ ہے، نور نبوت محفوظ، تاج نبوت حضور کے سر پر قیامت کی صبح، اس کے بعد بھی اللہ کے نبی۔ لیکن جو علم اللہ نے جبرائیل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور دیگر کتابوں میں، وہ اللہ نے ان سینوں کے اندر محفوظ کر۔ اب یہ محفوظ کیسے رہے گا؟ جیسے گندم کے برتن کے اندر گندم کو محفوظ کرنے کے لیے گولیوں کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طریقے سے اسی علم کو محفوظ کرنے کے لیے صحبت اللہ والوں کی ضرورت ہمیں پڑے گی، صحبت صالحہ کی ضرورت پڑے گی، نیک لوگوں کے پاس ہمیں بیٹھنا پڑے گا۔ لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے کہ 80% ہماری اولاد کا بیڑا غرق اس وجہ سے ہوا کہ ہم نے اپنے گھروں کے اندر حلال لانا چھوڑ دیا، اور 10% ہماری بچوں کا بیڑا غرق یہ ہوا کہ ہمارے بچوں نے بے نمازی عورتوں کے ہاتھوں کا کھانا شروع کر دیا، اور 10% ہم گمراہ اس لیے ہوئے کہ ہم نے اللہ والوں کے پاس بیٹھنا چھوڑ دیا ہے۔ بیٹھتا نہیں کوئی اللہ والوں کے پاس، ترقی دین ہے، علم ہے، ترقی نہیں کر رہا، کتابوں سے نکلا سینے میں، سینے سے نکلا کتابوں میں، اظہار امت نہیں ہو رہا، امت تک نہیں پہنچ رہا۔ اس کی یہی وجہ ہے کہ آج جو دین سے دوری ہو رہی ہے، علم والوں سے علم کا نور نہ لینے کی وجہ سے، اور اسے نہ سنبھالنے کی وجہ سے۔
میرے محترم دوستوں بزرگوں، آج جو پوری دنیا کے اندر اسلام پھیلنے میں رکاوٹ بنا ہوا، حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے حلقے کا اجتماع ہے اس مرتبہ؟ اچھا، اگلے سال جانا۔ ایک بزرگ آیا کرتا تھا ولی کامل انڈیا سے، انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک بزرگ اب بھی آتے ہیں مولانا احمد لاڈ صاحب۔ مولانا احمد لاڈ صاحب حضرت انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں 30 سال تک جو پورے پاکستان دنیا سے ڈاک آتی تھی حضرت کی خدمت میں پہنچایا کرتے تھے، پہنچایا کرتے۔ اس وقت ڈاک لے کے عصر کی نماز کے بعد گئے جب صوبہ بہار اور گجرات کے حالات خراب تھے، سکھوں نے مسلمانوں پہ دعویٰ بولا تھا، اور جس طرح آج اسرائیل نے فلسطین کے اوپر دعا کرو اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھ کے لیٹے ہوئے تھے۔ مولانا احمد لاڈ صاحب آگے، بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاک لائے ہو؟ لائے۔ پڑھ کے بعد میں سنائیو، پہلے یہ بتا گجرات کے صوبے کے حالات کیسے ہیں، اور جو مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا کمی آئی؟ کہا نہیں حضرت، پہلے سے زیادہ قتل و غارت ہے۔ حضرت اٹھے اور رونے لگ گئے۔ فرمایا پتہ کس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ یہ سارے کا سارا انعام الحسن کے گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، میری وجہ سے۔ آج فلسطین کے اوپر حملہ ہوا میری وجہ سے، کیونکہ میں نے اسرائیل کے یہود و نصارہ کے کردار کی، ان کی صورت کی مذمت نہیں کی۔ ہمارے ہاں یہ میک ڈونلڈ کے بڑے بڑے بورڈ لگے ہیں، پرسوں ترسوں ساتھی بتا رہے تھے، کلپ آیا، انہوں نے کہا کہ ایک بندے کا کھانا پورے میک ڈونلڈ میں فری لے لو، ایک بندے کا کھانا، نہ ڈالر نہ پیسہ نہ ریال نہ دینار کچھ نہیں لیں گے، 3 فلسطینیوں کو مار دو، ایک بندے کا کھانا کھا لو میرا۔ کہ تجھے 1500 روپے کا برگر مل رہا ہے، اس کے اندر سے 1000 روپیہ بم کی صورت میں مسلمانوں پہ گر رہا ہے میرا۔ لیکن آپ نے ایک کام کرنا ہے، آپ نے کہنا ساڈا کام نہیں مولویوں دا کام ہے، سانو روزی کمان دیو، مولویوں نے سانو کیڑے پرنے پاتا؟ قال فذهب انت وربك فقاتلا